بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے راستہ کے پیارے دوستوں، محشر میں سبھی حاضر ہوں گے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کفار اور فجار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے؟ پس چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بعض کے چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور چمکتا ہوگا، اور عزت اور وقار کے ساتھ شداں اور فرحاں نظر آئیں گے، اور ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر اور نفاق کی سیاہی سے کالے ہوں گے۔ صورت سے ذلت اور رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ سورہ عبس میں فرمایا، کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے کھیلتے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھی آتی ہوگی، اور یہ لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، اور ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور جن نالائکوں نے دنیا میں خدا کو فراموش کیا، ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے علادہ رہے، اور کفر اور فجور کی سیاہی میں گھسے رہے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے، اور خوف زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برا برتاؤ ہونے والا ہے، اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہوگی۔ ارشاد فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی باپ عرض سے ملاقات ہو جائے گی، ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اور ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی دبا دیجیے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہ کریں گے، اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نظر کریں گے تو ایک لتھڑا ہوا وجو نظر آئے گا، پھر اس وجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اثر کو وجو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو، اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آئے۔ اللہ 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 اکبر، یہ کس کے باپ کا انجام ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں اور خدا کے دوست، جن کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چل سکی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر جو نسب اور رشتہ پر فخر کرنے والے ہیں، اور جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی سورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں۔ اور مزید یہ کہ
اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اور روزانہ ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔